السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت مولانا قاری عبدالحنان صدیقی کا بیان کہ جس کا عنوان ہے سیدنا عمر فاروق کی بہادری اور عاجزی کا واقعہ۔ دوستو چلے آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیان کی طرف کہ سبھی حضرات بیان کو بغور سماعت فرمائیں۔ آج آپ حضرات کو سنا کے جا رہا ہوں، میری بہنیں مائیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی اولاد پہ نظر رکھو، خدا کے واسطے اپنے بچوں کی جیب پہ نظر رکھو، حرکات و سکنات پہ نظر رکھو، رات کو کتنے بجے سوتا ہے، دن کو کتنے بجے اٹھتا ہے۔ اگر آج آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اگر آپ کے روب کو، آپ کے دبدبے کو آپ کا بچہ سمجھ گیا تو خدا پاک کی قسم آپ کے آگے کھڑا ہوا طاقت رہے گا۔ اگر نہ میرے عزیزو، اگر آج سمجھ نہ آئی تو یہ کل بڑھاپے کے اندر تیرے میرے چہرے پر سگریٹ کی پھوکے مارتا نظر آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے سے پوچھ لیا، آپ نے فرمایا بتا تیرے پاس یہ ٹھنی کہاں سے آئی ہے، ہاں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگے دادا ابا میں نہیں کھولوں گا۔ آپ نے فرمایا جب تک کھولے گا نہیں تیرا دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے باپ بھی پاس کھڑا تھا، اماں جان بھی پاس کھڑی تھی، دادی جان بھی پاس کھڑی تھی۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لے۔ بیوی نے شور سے یوں نہیں کہہ دیا اس کو دادا بن کے رہے، ہر وقت بچوں پہ روب ڈالتا رہتا ہے۔ اگر یہی حالت رہی ہمیں مکان کرائے پہ لینا پڑے گا، ہمیں نہیں پتا روٹی اس وقت ملے گی جب مکان دوسرے کا فیصلہ کرے گا۔ کسی کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر مٹھی کھلوا لی، ایک درہم اس مٹھی کے اندر نکلا۔ آپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اس کو تو نے دیے؟ کہنے لگی اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج گھر کے اندر ہنڈیا بھی پکتی، روٹی بھی بنتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر والی کہنے لگی تو نہیں دیے ہوں گے؟ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے پوتے کو دینے کے بجائے عمر پاؤں کا جوتا خرید لیتا۔ کتنے دن ہو گئے میرے پیر کا جوتا کوئی نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مدینے کی گلیوں میں ننگے پیر پھر رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے فرمایا تو نے دیے؟ کہ ابا جب تیری جیب میں نہیں تو میری جیب میں کیسے آئیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا غصے سے دیکھا، عمر کے روب سے تو شیطان کانپتا ہے، عمر کے روب سے تو پانی ڈرتا ہے، عمر کے روب سے تو ہوا ڈرتی ہے، عمر کے روب سے تو زمین کانپتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک دن شیطان میرے سامنے آ گیا اور مجھے کہنے لگا عمر جب تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ہر گلی میں بے خوف و خطر میں آیا کرتا تھا، ہر جگہ نہ ڈر جایا کرتا تھا۔ عمر جس دن تو نے کلمہ پڑھا پہلے گلی کے کونے سے میں دیکھتا ہوں، اگر عمر اس گلی میں تو آ رہا ہوتا ہے میں رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ اللہ بیٹے جب تک نہیں بتائے گا تیرا دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا، بتا تیرے ہاتھ میں اٹھنی یہ کہاں سے آئی؟ کہنے لگی مجھے چاچا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں پوتے کا ہاتھ پکڑا، بیت المال کے امین ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کے زور سے درے کا دستی درے کا کونا دروازے پہ مارا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا عمر کے ہاتھ میں درہ ہے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، چہرہ لال ہوا ہے۔ اندر سے پوچھنے لگے عمر اگر درہ اٹھانے کی ضمانت دے دے، درہ اٹھانے کی ضمانت دے دے تب میں باہر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا دوسری آواز نہیں دوں گا، جلدی دروازے سے باہر آ جا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے۔ آپ نے فرمایا سلام جواب بعد میں دوں گا، پہلے بے بتا یہ اٹھنی تو نے دی؟ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری ہنسنے لگے، کہنے لگے اس اٹھنی کی بنا پر اتنا بڑا روب دکھا رہا ہے، درہ نکال کے باہر کھڑا ہوا ہے، میرے سے ناراض ہو رہا ہے؟ ہاں بتا اٹھنی تو نے دی؟ کہ بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا، کچرا گند جمع ہوا تھا، آج میں بیت المال کی صفائی کرنے لگا، یہ کچرے کے اندر اٹھنی پھدکتی ہوئی آئی، تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے یہ اٹھنی تیرے پوتے کے ہاتھ میں دے دی، اس کے علاوہ تو کوئی بات کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات بتا تو بیت المال کا مالک ہے یا مسلمانوں کے مال کا امین ہے؟ کہنے لگے میں امین ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لی، اپنے سر سے پگڑی اتار دی، چوکڑی آلتی پالتی مار کر بیت المال کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے اوہ لوگو عمر ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے گھروں کے دروازے کھل گئے، لوگ کہنے لگے میت نظر نہیں آ رہی، جنازہ نظر نہیں آ رہا، تجھے کیا ہو گیا؟
مسلمانوں کے پیسوں کی اٹھنی ہے، اسے پورے مدینے میں دینے کے لیے میرا پوتا نظر آیا تھا۔ اگر قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں پہنچ لیا، عمر میری امت کا آٹھانے تیرے گھر میں کیسے آئے تھے؟ رب اکبر کی قسم ہے عمر کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی لیکن جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ یہ کھا گیا وہ کھا گیا، فاطمہ کو یوں کر دیا یوں کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی قیامت کے دن؟ اللہ میں ملک شام کے اندر میرے عزیزو 4.5 گھنٹے کے قریب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کھیلنے والی، نام محمد جناب عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہونے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں آرام فرما رہی ہے۔ میں دسمبر کے مہینے میں تقریباً 4.5 گھنٹے اماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے آیا۔ میں نے کہا اماں پاکستان والوں کو جا کے پیغام کیا دو؟ فرمانے لگی پاکستان والوں کو جا کر پیغام دے دو کہ نبی کے یاروں کے گلے مت کیا کرو، کملی والا تو دنیا سے چلا گیا تھا، ہمیں رشتے دینے والے یہ تھے، ہمیں وظیفے دینے والے یہ تھے، ہمارا بچپن سنبھالنے والے یہ تھے، ہماری پردے سنبھالنے والے یہ تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے مجھے ماں زینب کے روزے سے آواز آئی، خبردار غیرت مندوں سے کہہ دینا بے غیرت نہ بنو، آج تمہیں غیرت والا قدم، آج تمہیں غیرت والا جو پردہ ملا یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کا صدقہ ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی، جتنا قرآن پاک پڑھا گیا پڑھا۔ حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری بار بار میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اماں کے روزے پہ حاضری دیا، اماں کی قبر کی زیارت کرا۔ میں نے کہا آپ میرے شیخ ہو، میرے مربی ہو، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے، مشورہ مانو یا نہ مانو۔ فرمانے لگے کراچی سے 5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ملک شام میں آئے ہو، تم جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پتہ ہے اس مٹی میں ایک عورت اللہ اکبر آرام کر رہی ہے، اللہ اکبر، مجھے اس کی قبر کی مٹی کا حیا آ رہا ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے اس کا پردہ بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں اس کے بھائیوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ میرا نہیں دل کرتا میں اس کی قبر کو دیکھوں کہ بدنگاہی کراچی سے لے کر پنجاب تک، پنجاب سے لے کے ملک شام تک ان آنکھوں نے کتنی بدنگاہی کی، اماں کے روزے کی زیارت کرے، ان آنکھوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضرت عمر کے پیر کے اندر جتی کوئی نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرا جوتا کہاں چلا گیا؟ کہنے لگے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، تنخواہ گھر میں سالن پکنے کی اجازت نہیں دیتی، عید کے دن جوتا کہاں سے لے کے آؤں گا؟ اللہ اکبر۔ کہ عمر تیرا حق ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، بیت المال کے اونٹ بھی چراتا ہے، اینٹ کا سرانہ بنا کر درخت کے نیچے سوتا ہے۔ عمر اللہ اکبر، تجھے اختیار ہے تھوڑا بہت لے لے۔ فرمایا قیامت کے دن سوال جواب کی ذمہ داری تو لے لے، بیت المال کا دروازہ کھول دیتا ہو۔ فرمایا اس کا تو مجھے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا تو اپنا کام کر۔ عمر ننگے پیر زندگی گزارے گا لیکن حوض کوثر پر عمر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو اور جو کہوں اس پہ عمل کر لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، زنگ آلودہ تلوار ہاتھ میں، ایک دائیں سے کھڑے ہوئے ایک بائیں سے، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پہ عمل کریں گے جب تک یہ نہیں بتلائے گا تیرے تن پہ یہ نیا کرتا کہاں سے آیا ہے۔ ہم نہیں تیری بات سنتے، کرتا بدلا یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر چھوڑ دیا، زمین پر آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام پریشان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہے، آنکھوں سے آنسو بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں اور بار بار کرے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ اس بات پہ عمل کی جائے گا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آ
کے بیٹھ گیا اور ابا جان کی بغل میں ہاتھ دے کر باپ کو اپنے سہارے سے کھڑا کر لیا. فرمایا ابا جان جن کی جوان اولاد ہو جائے ان کے باپ کو روئے، ان کے باپ رویا نہیں کرتے. ابا تیرا بیٹا جوان ہے، جہاں تک ابا جان ہو سکے گا تیری عزت کی تیری وکالت ابا جان تیرا بیٹا کرتا رہے گا. صحابہ اکرام کی طرف منہ کیا. فرمایا کون ہے جو میرے باپ سے کرتے کا سوال حساب کرتا ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے ہم نے سوال کیا. اللہ اکبر. اب سنو کیا کہہ رہے ہیں. کوئی ہدیہ نہیں آیا تھا، کوئی مرید نے آ کے نہیں دیا تھا، کوئی زبردستی نہیں کیا تھا، کہیں سے تحفہ نہیں آیا تھا. پرسوں بیت المال میں کپڑے کے تھان آئے تھے، پورے مدینے والوں کو 1.5 گز یا 1 گز کا کپڑا ملا تھا. اتنا ہی حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کپڑا آیا. میں کل شام پرسوں شام ابا کے گھر گیا، میں نے جا کے دیکھا دابڑے میں پانی لے رکھا ہے. میرا باپ جو تن پہ کپڑا تھا، حضرت عمر سال میں 2 کرتے بنایا کرتے، پورا سال انہی 2 کرتوں پہ گزارا کیا کرتے. میرا باپ تسلے میں ٹپ میں پانی لے کر کرتا دھو رہا تھا، جہاں سے میرا باپ کپڑا پکڑتا وہیں سے کپڑا چھین جاتا، پھٹ جاتا. میں نے پانی میں سے تسلے میں سے کرتا اٹھایا. میں نے کہا ابا یہ دھونے کے قابل ہے نہ پہننے کے قابل ہے. فرمایا بیٹا کیا کروں، تیرے باپ کے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں. میں نے کہا ابا جو تجھے پرسوں کپڑا ملا تھا. فرمایا بیٹے میرا قد لمبا، اتنے میں میرا کپڑا میرا کرتا نہیں بنتا. فرمانے لگے میں اپنے گھر گیا، جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ میں لے کے آیا، میں نے باپ کو لا کے دیا. میرے باپ نے کانٹوں سے سلائی کر کر یہ 2 کپڑوں کو جوڑ کے کرتا بنایا. صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگے. اللہ اکبر. سارے صحابہ اٹھے، حضرت عمر کے قدموں میں بیٹھ گئے. فرمایا رب اکبر کی قسم ہے عمر حضور کو جا کے شکایت نہ کرنا، ہم نے تیرے عدل پہ انگلی اٹھائی، ہم نے تیرے انصاف پہ انگلی اٹھائی، عمر تیرے وجود پہ انگلی اٹھائی. بلکہ اے عمر ہم تیرا عدل پر رکھنا نہیں چاہتے تھے، تیری غیرت پر رکھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ تیرا عدل ہم امت کے سامنے لانا چاہتے تھے، اور تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جن کا غلام عمر اتنا اعلیٰ ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. میرے محترم بزرگوں دوستو، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھجرے کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے. حضرت حفصہ کہنے لگی عمر تجھے کیا ہو گیا؟ صبح سے رو رو کے ہلکان ہو گیا. گھر والے کہنے لگے عمر تجھے کیا ہو گیا؟ بیٹا پریشان ہے، صحابہ اکرام پریشان ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اب کیا تھا؟ کوئی آفت نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کسی کا رکا نہیں آیا، کسی لشکر نے مدینے پر حملہ کرنے کا اعلان نہیں کیا. عمر کے رونے کی وجہ سنو، ڈسکے والوں ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمانے لگے اوہ لوگوں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، عمر کو کیا پتا کہاں سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے، کہاں سے روڈ بنا ہوا ہے. ایک پل پر ایک چرواہے نے آ کے بتایا کہ عمر اس پل کے اوپر سے میرا بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا، پل میں سوراخ تھا، میری بکری کا پاؤں چلا گیا، اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. عمر بتا اس کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ فرمایا رو رو کے میرا رومال گیلا ہو گیا. اگر اللہ نے پوچھ لیا اے عمر تیرے دور میں بکری کا پیر ٹوٹ گیا تھا، فرمایا عمر کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی لفظ نہ ہوگا. کون بدبخت کہتا ہے فاطمہ کا کھا گئے. اللہ رات کو مدینے کی گلی میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، ایک بڑھڑی دروازے پہ بیٹھی ہے. اللہ اکبر. اور کیا کہہ رہی ہے؟ ہائے میں کیا کروں، کاش عمر میرے سامنے ہوتا، میں عمر کا گریبان پکڑ لیتی. اگر میرے سامنے زندگی میں موقع نہ ملا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حضور کے حوض کوثر پر گریبان پکڑ کے لاؤں گی. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی. اس بڑھیا کے دروازے پہ پوچھنے لگے بتا تیرا عمر نے کیا بگاڑا جسے اتنے کوسنے دے رہی ہے؟ کہنے لگے اسے پتہ نہیں، میرا شوہر کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، 25 دینار میرے پہ قرض ہے، آج کئی دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں نہ گیا. کہ تو نے جا کر عمر کے دربار میں بتایا تھا، حضرت عمر کو جا کے بتلایا تھا. کہ اچھا اب یہ نوبت آ گئی کہ دکھڑے سنانے کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا. وہاں جا کے دکھڑے سناؤں گی. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بڑا پھر تو نہیں پتا مدینے میں کیا حال ہے. کہ کتنا قرض ہے تیرے پہ؟ کہ 25 دینار. بیت المال گئے 300 دینار لے کر آئے، 2 اونٹوں پر 2 توڑے لے کے آئے. فرمایا بی بی یہ رکھ، انشاءاللہ کل
وہاں قصر خلافت میں آنا، عمر کے پاس آنا، میں بھی تجھے وہیں کہیں نظر آؤں گا، تیرے پورے سال کا پوری زندگی کا تیرا انتظام کروں گا۔ وہ کہنے لگی بڑا عمر کا طرفدار بنتا ہے، کل وہاں تو یہی کر دے۔ سبحان اللہ۔ کھانا دیا، جو گھر کے اندر پکا تھا وہ دیا۔ بی بی کہنے لگی سر پر ہاتھ پھیر کے، کتنا سونا ہے، کتنا نصیب خاندان کا فرد ہے، کس باپ کا بیٹا ہے، کاش عمر خلیفہ نہ ہوتا تو خلیفہ ہوتا۔ پھر بھی نہیں بتایا، یوں نہیں کہا یہ دعا کریو جی، آہو پنکھے کے پر پہ نام نہ لکھوایا۔ زکوٰۃ کا 5 کلو کا تھیلا، وہ بھی آدھے اس کے اندر آٹا، آدھا اس کے اندر پتہ نہیں کیا، برائے احصال ثواب حاجی فلاں بن فلاں صاحب، اور برائے صحت فلاں 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 پورا ڈسکا۔ یہ جوڑے زکاتوں میں تقسیم ہوتے ہیں نا، حاجی صاحب کو پتہ ہے ماشاء اللہ، کس کا پاجامہ پھٹا ہوتا ہے، کس کی قمیض پھٹی ہوتی ہے، دعا کرنا۔ وہ پاجامہ سیوے کہ تمہارے واسطے دعا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنا نام نہیں بتلا رہے کہ میں عمر ہوں۔ اب وہ کہہ رہی کاش تو عمر ہوتا۔ اب کیا کریں؟ بی بی خدا کے واسطے تیرے سے ایک بات کروں، مجھے بیٹا سمجھ کے میری بات قبول کر لے۔ وہ کہہ لی کیا بات؟ کہ ایسا کر عمر کی جگہ میں معافی مانگتا ہوں تو عمر کو معاف کر دے۔ ان کا لے اب تو بھی اس کا ساتھی ہے، ووٹر ہے، بڑا لگتا ہے میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے بیٹھ کر ایسے رونے لگے جیسا بچہ دودھ کا بھوکا رونے لگتا ہے، ماں کی تلاش میں روتا ہے۔ بڑھیا کو ترس آیا، کہنے لگی اچھا تو عمر کا دیوانہ ہے، میں نے دیکھا کوئی نہیں، جا تیرے کہنے پہ اسے معاف کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم منگوایا کہ میرے پاس کاغذ قلم کوئی نہیں، وہ فرمایا یہ میرے پلے پر لکھ دے، میرے کرتے کے کونے پر لکھ دے، اللہ اکبر، کہ عمر میرا قرضہ تھا، میں نے ایک دکھڑا سنایا، عمر کی طرف سے مجھے 300 دینار دے گیا، جس کی خوشی میں میرا قرضہ اتر گیا، میرے گھر کے 2 مہینے کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اس خوشی میں میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ یہ بھی تحریر مکمل تھی، بی بی انگوٹھا دستخط کرنے والی تھی، اتنے میں 2 ہستیاں آ گئی، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے لگے امیر المؤمنین ملک شام سے قافلے آئے ہوئے ہیں، ملک شام سے وفد آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ حضرت امیر المؤمنین کا لقب بھی حضرت عمر کو ملا، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت عمر کو لقب ملا۔ کب ملا؟ عراق سے ایک وفد آیا مسجد نبوی میں، اور اس نے آ کے کہا این امیر المؤمنین، کہا تمہارا امیر المؤمنین؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ہمارے عراق میں بڑے کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ اللہ کا کیا کرو گے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا وہ مسجد نبوی کے باہر وہ ایک کھجور کا درخت ہے نا، اس کی اوٹ کے اندر اینٹ کا سرانہ بنایا ہوا ہے اور بغیر فرش کے لیٹا ہوا ہے، دیکھے اور جا کے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی۔ اب میں کیا ہوا؟ فرمایا ہم نرم بستروں پر عدل انصاف نہیں کرتے، ہمیں نرم بستروں پر نیند نہیں آتی، تو اللہ کی زمین پر انصاف کرتا ہے، تجھے کچے فرش پر نیند آ گئی ہے۔ اللہ لکھ کے دے دے۔ اتنے میں آئے امیر المومنین ملک شام کا وفد آیا ہوا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ وہ بی بی نے سنا ہکی بکی رہ گئی، انہوں نے کہا تو امیر المومنین ہے، پہلے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا اماں اپنے وعدے سے نہ پھریو، اپنی تحریر سے نہ پھریو، اب تجھے پتہ لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اماں جان یہ تحریر مجھے لکھ کے دے دے۔ وہ روتی بھی جاتی تھی، حضرت عمر سے معافیا مانگتی جاتی تھی، عمر تیرے سامنے میں نے تجھے بڑا برا کہہ دیا، قیامت کے دن حضور کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، تو وہ عمر ہے، سارے صحابہ مرید ہے، تو محمد الرسول اللہ کی مراد ہے، ہر کوئی چل کے آیا، لیکن کملی والا تجھے لینے کے لیے بیت اللہ کے دروازے پر چلا گیا ہے، تو مراد رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی پاس کھڑے تھے، آپ نے حضرت علی کی طرف چہرہ کیا، حضرت علی بھی آپ دیدہ ہو گئے، حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے علی تجھے پتہ ہے نا حضور کی بشارت ہے، پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی۔ علی اللہ اکبر، تو نے حضور کی زبان سے سنا کہ تیرے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اے علی اگر تیری موجودگی میں میرا انتقال ہو جائے تو اس ٹکڑے کو اللہ اکبر میرے کفن میں رکھ دینا، قیامت کا دن ہوگا، رحمت عالم سے ملاقات ہوگی، حضور پوچھیں گے بتا عمر امت کو تیری
تیری جھولی میں ڈال کے آیا تھا، بتا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یہ پرچہ نکال کے دکھا دوں گا۔ میری رعایا کے اندر ایک عورت پہ قرضہ تھا، عمر کو سمجھی نہ تھی، عمر کو پتہ لگا، اس نے قرضہ اتار دیا، بڑھیا نے معاف کر دیا، اس کا لکھا ہوا تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ اللہ ہمیں بھی کوئی ان کا کوئی غلام نصیب فرما دے۔ ایک دنیا کے اندر آیا تھا جس کو دنیا عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلے، گھر کے اندر آئے اور آتے ہی رونے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی 4 آنے نہیں ہے، 1-2 درہم و دینار ہے، مجھے دے دے۔ کہنے لگی لے کے کیا کرو گے؟ کہ روزانہ مسجد کے دروازے پر ایک چھابڑی والا بیٹھتا ہے اور جب میں نکلتا ہوں تو کہتا ہے امیر المومنین انگور دیکھ کیسے موٹے موٹے ہیں، کیسے تر و تازہ ہے، امیر المومنین انگور اپنے گھر لے جا۔ اسے کیا پتا 5 بر اعظم کا امیر المومنین ہے، جیب میں 54 کوئی نہیں، فرمایا مجھے 58 دے دے تاکہ آج اس سے انگور لے لوں، میرا بھرم رہ جائے۔ امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کی 5 بادشاہوں کی ماں، 5 بادشاہوں کی بیٹی، اللہ اکبر، بہن بیوی بیٹی کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، اگر میرے پاس 58 ہوتی تو تیری بچیاں آج پیازوں سے روٹی نہ کھاتی۔ اللہ، یہ کھا گئے وہ کھا گئے، تماشا ہی ہمارا بن گیا۔ ہم ڈالر پہ مر رہے ہیں، ڈالر والے ہمارے پہ۔ بابے اللہ، بابے ملک شام میں، شام کے بازار میں جہاں سے آل رسول کو لایا گیا تھا، حاجی صاحب میں، میری گھر والی، ہم دونوں کھڑے تھے، ایک عورت آئی تھی عربین شامی، پورا شام جنت کا ٹکڑا تھا، اللہ کے نبی نے دعائیں دی اس طرف منہ کر کے، داعش کے حملوں سے تباہ ہوا پڑا تھا، بڑی سوٹڈ بوٹڈ پینٹ شرٹ میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کے یوں کر کے میری داڑھی میں یوں کر کے ہاتھ ڈال دیا، میری داڑھی یوں کر کے کھینچا، ہم سمجھے کو بے ادبی توہین، نے کہا نا، پھر پگڑی کو پکڑ کے پلہ کھینچا، پگڑی کا حصہ بھی کھل گیا۔ وہاں کا مندوب کہنے لگا نا یہ عقیدت میں کر رہی ہے۔ پھر ہمارے مندوب سے کہنے لگی کراچی کا ثاقب رضا تھا، کہنے لگی یہ ملائکہ لگتے ہیں، اللہ اکبر، سنت کا نہ کوئی تبلیغ نہ کچھ، پنڈلیوں تک شلوار، ہاتھ کے اوپر اللہ، ہاتھ میں عصا، آنکھوں میں سرما، سر پہ پگڑی، ہاتھ میں تسبیح۔ باب صغیر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبروں کے درمیان کھڑے تھے، جامع مسجد اموی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ جامع مسجد جہاں مشرقی کنارے پر اس کے سائے میں، وہ عورت آئی اور آ کر سجدے کے اندر گر، ہاں اس نے کہا ملائکہ کی اولاد ہے، ملائکہ ہیں کہ نہیں، پھر کہنے لگی ہاں میں سمجھ گئی یہ بلال کی اولاد ہے، ان کا نہیں بلال۔ حاجی صاحب مجھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی قبر پر جانے کا موقع ملا، اوپر تھے، اوپر بالکل اوپر، اللہ اکبر۔ جب وہاں کے مجاور نے دیکھا فوراً تالا کھول دیا، کہنے لگا بڑے حسین لوگ آئے ہیں، اندر جاؤ گے؟ بڑی اندر سنوک تھی، پتہ نہیں میں کس طرح سیڑھیاں اذان دیتے دیتے اترا، میں نے کہا بلال میں اذان دے رہا ہوں، بتا یہ بلالی ہے یا کالی ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں پوری اذان دے کر بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پہ اترا۔ میں نے پیر محمد شاہ صاحب سے عرض کی، میں نے کہا پیر صاحب کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجھے اجازت دے دو میں بلال کی قبر کو سینے سے لگا لوں۔ پیر صاحب نے مجھے اجازت دی اور یوں کر کے میں نے بلال کو یوں کر کے 20 منٹ تقریباً سینے سے لگا کے رکھا۔ میں نے کہا بلال تو کتنے مقدروں والا، ہم تیری مٹی کو ترس رہے ہیں، تیری آنکھوں نے محمد کو دیکھا ہے، ہم نے روزہ دیکھا، ہم اللہ اکبر دیوانے ہو گئے، تو نے روزے والا بھی دیکھا ہوگا، ہم نے ابھی حضرت حسین کی قبر پہ جانا ہے، حضرت علی داماد کی قبر پہ جانا ہے، حضرت عباس کی قبر پہ جانا ہے، سیدہ زینب پر سلام پڑھ کے آئے ہیں، اللہ اکبر، ہم نے ان کا نام سنا ہے، تو نے ان نام والوں کو دیکھا ہوگا، اللہ اکبر۔ اے بلال بتا محمد کا حسن و جمال کیسا تھا؟ یقین جانو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے حسن کو دیکھ کر حوریوں کی آنکھیں جھک گئیں، حضور کا حسن دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا۔ پیر محمد شاہ مسکیل پوری اللہ اللہ کرنے لگے اور آپ کے خدا کی قسم کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، مری سے زیادہ سردی تھی، ملک شام میں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پیر محمد شاہ مسکیل پوری تھر اللہ مسکیل پور شریف کی گدی ہے، اللہ اکبر، زور زور سے اللہ اللہ کرنے لگے، فرمایا اللہ کی قسم میری بلال سے ملاقات ہو گئی، میں نے بلال کو سلام کیا، بلال نے
سلام کا جواب دیا. میں نے کہا بلال تیرے محمد کے دیوانے تیری دیوانگی میں یہاں آئے ہیں, بلال ہم تجھے کلمہ سناتے ہیں. پھر نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے کلمہ پڑھا. فرمایا رب اکبر کی قسم ہے, بلال نے کہہ دیا میں تمہارے ایمان کا یہاں بھی گواہ ہوں اور قیامت کے دن بھی تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا. اللہ اکبر. جہاں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا دس کے والوں میں پورے پاکستان والوں کی طرف سے سلام کہہ کے آیا. میں نے کہا بلال میں نے پاکستان میں جگہ جگہ جانا ہے, جہاں سے ہو کے آیا ان کا بھی تجھے سلام ہے, جہاں جاؤں گا ان کا بھی تجھے سلام ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانے کا موقع ملا, صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جانے کا موقع ملا, حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جانے کا موقع ملا. مغرب عشاء کی ہم نے نماز پڑھی, عشاء کے بعد سلام کرنے کا موقع ملا. وہاں کے سجادہ نشین نے ہمیں خلافت بھی دی, ہمارے گلے میں چادر بھی ڈالی, ہمیں سند دی. سلطان حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے خلافت ملی, سلطان شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے خلافت ملی. اللہ اکبر. سامرا سے شیخ الحدیث, اللہ اکبر, شیخ عباس الحسینی فضلی دامت و فیوزوں, جن کی دعوت پر ہم وہاں چلے گئے تھے. اللہ اکبر. ہمیں چار چیزیں وہاں سے نیا ملی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک ملے, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرو مبارک ملی, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی قبر کی مٹی مبارک ملی. جب ہوٹل میں آ کے مٹی کا ڈھکنا کھولا, اللہ کی قسم پورا فندق المنصور خوشبو سے معطر ہو گیا. مولا الیاس گھمن آئے ہوئے تھے, اتنا بڑا یہ گردانہ نکلا ہوا تھا. مولا نے ہاتھ جوڑ دیے, کہنے لگے حضرت جی مٹی کا ایک ذرہ مجھے دے دو. کیا کرو گے؟ کہ بس آپ مٹی کا ذرہ دے دو. مٹی کا ذرہ لے لیا. اگلے دن صبح کا مرحبا مرحبا, مدینے کی مٹی کے کیا کہنے. رات میں نے جسم پر دانے پر لگایا, صبح اٹھا تو دانے کا نشان بھی ختم ہو گیا تھا. غبار المدینہ شفاء من کل داء. او لوگو ڈسکے کے ڈاکٹر تمہیں مایوس کرنے پرواہ نہ کرنا. نہیں یقین آتا حاجی صاحب سے پوچھو, ابھی ابھی مدینے کی برکات دیکھ کے آئے ہیں. اللہ کی قسم بندہ سوچتا بعد میں, اللہ انعام پہلے عطا فرما دیتا ہے. او لوگو میرے نبی نے فرمایا جب میرے مدینے میں آؤ, او اللہ اکبر, آنکھوں کے مفہوم عرض کر رہا ہوں, آنکھوں کے چشمے اتار دو. اللہ اکبر. کمزور آنکھوں والے چشمے اتار دو. اپنے ڈسکے میں پھرو گے مچھروں سے بچنے کے لیے, مکھیوں سے بچنے کے لیے, ڈسٹ سے بچنے کے لیے. چہرے پر کپڑا بھی ڈالو گے, ماسک بھی پہنو گے. فرمایا جب میرے مدینے میں آؤ, اللہ اکبر, اس مٹی سے بچنا نہ بلکہ جان جان کر کے اپنے اوپر گرانا. جہاں جہاں مدینے کی مٹی لگ جائے گی رب اکبر کی قسم ہے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اللہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ گئے. باہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کھڑے تھے اور اندر کوئی اہم مشورہ ہو رہا تھا. حضرت حسین حسن آئے اور آئے کہنے لگے کہاں ہے ابا تیرا؟ انہوں نے کہا اندر بیٹھے ہیں, بڑی کوئی خاص بات ہو رہی ہے اور اندر آنے کی ہمیں اجازت کوئی نہیں کسی کو بھی. اور ابا نے کہا تھا کوئی بھی آئے. آپ نے اوں کی نہ نہ کی, ہاں کی نہ ہوں کی, خاموشی سے چلے گئے. جب میرے عزیزوں مجلس برخاست ہوئی, نماز کا وقت ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکلے. نبوت کے پھولوں کی خوشبو کو اللہ اکبر سونگ کے فرمایا یہاں کون آیا تھا؟ اللہ اکبر. کہاں یا محمد عربی کا نواسا آیا تھا. کس لیے آیا تھا؟ کہ آپ سے ملنا چاہتا تھا. ملا کیوں نہیں؟ کہ میں نے ان سے یوں کہہ دیا کوئی خاص بات ہو رہی ہے, کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں. آئے عمر کی چیخیں دیکھی, عمر کا رونا دیکھا. فرمایا او میرے بچے یہ تو نے کیا کر دیا؟ ادھر اذان ہو چکی, نماز کا وقت ہے. حضرت عمر ننگے پیر دوڑ کے گیا, حضرت حسنین کے دروازے پر شیخین کے دروازے کا دروازہ بجانے نکلے گا. فرمایا لگا عمر ہلاک ہو گیا, عمر کے لیے تباہی ہو گئی. جب یہ نواسے باہر ہے کہا اللہ اکبر چچا کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں کس نے اندر آنے سے منع کیا؟ کہ کسی نے آنے سے منع نہیں کیا. اللہ اکبر. فرمایا لگے آج عمر کے سر پر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی آ گئی. عمر اپنے آپ پہ
سے باہر نکل گیا. تیرے نانے کو وہ وقت یاد ہے جب میرا باپ عرض تہامہ پر اونٹوں کو مارنے والے رسے سے مجھے مارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا تجھے 5 اونٹ چرانے نہیں آتے. عمر اللہ اکبر زندگی کیسے گزارے گا؟ اللہ اکبر. حضرت عمر نے یوں کر کے اپنی پگڑی مبارک اتاری, حضرت حسن حسین کے آگے رکھ دی, فرمایا او میرا بیٹا آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے تو تیرے نانے محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے. آپ تھک نہ جاؤ, خدا پاک کی قسم ہے میں آپ کو نبی کے یاروں کا محمد کے گھرانے سے تعلق بتاؤں. تعلق کیا تھا؟ سبحان اللہ. بولنے والا بول جائے گا, لکھنے والا لکھ گیا, جو ان کے خلاف لکھ کے چلا گیا. خدا کی قسم آج بھی اللہ نے کی قبر کو جہنم کا ایندھن بنایا ہوا ہے. مت کرنا ان کے گلے. ترازو کے 2 پلڑے, ایک پلڑا صاحب رسول ہے, دوسرا پلڑا اہل بیت رسول ہے. رب کعبہ کی قسم دونوں میں کسی کی طرف میرے عزیزو انسان کا کوئی پلڑا اگر اس کے ایمان کا, کوئی پلڑا ان کی محبت کا ہلکا ہو جائے گا تو ان کے ایمان کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. آؤ تھوڑا سا ماں کا ذکر کر لیں. اللہ اکبر. میرے بھائی ارشد جی دن ہماری نجف سے واپسی کی فلائٹ تھی, ایک بچانے والے نے ہمارا ہاتھ پکڑا, کہنے لگے مولانا کہاں کہاں گھومے؟ میں نے کہا سلیمان فارسی, ہجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا, حضرت عباس حسین کی قبر پہ جانا ہوا, حضرت علی اسما بنت عمیس کی قبر پہ جانا ہوا, سیدہ زینب کی قبر پہ جانا ہوا, حبیب ابن مظاہر کی قبر پہ جانا ہوا, مسلم بن عقیل کی قبر پہ جانا ہوا, عروہ بن اہنی کی قبر پہ جانا ہوا. اللہ اکبر. میرے عزیزو جب حضرت علی کی مسجد سے جہاں محراب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرب لگی تھی, جہاں آپ کو زخمی کیا گیا تھا, اس کے پچھواڑے میں حضرت علی کا مکان تھا. اللہ اکبر. مکان کیا تھا؟ بلکہ جنت کا ٹکڑا تھا. مکان کیا تھا؟ اللہ اکبر. ہم نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا. اللہ اکبر. جو علی کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے, ایسا روحانیت اس مسجد کے اس حال کا 4تھا حصہ ہوگا. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.